صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ، جھوم کر کہتا تھا کعبہ، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا، رب نے فرمایا کہ بخشا، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، ہو زباں پر پیار
والصلاة والسلام. بہت شکریہ مولوی صاحب. محترم حاضرین، آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے کے ساتھ یہ محفل اپنے عروج پر اور روحانی طور پر الحمدللہ اور آگے چلتی جا رہی ہے. اس میں بہت بڑا حصہ حضرت جناب قبلہ پیر صاحب کی روحانیت اور ان کی ولایت اور ان کا ہے. تو اہل دل ہی یقیناً اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں. یہ محفل آج کا حضرت صاحب کے ساتھ مل بیٹھنا یقیناً ہمارے لیے صرف یہ دنیا نہیں بلکہ ہمارے لیے حشر کے اندر بھی ہماری بخشش کا اور ہماری نجات کا ذریعہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. اور ایک بات کر کے میں اس کے بعد حضرت صاحب میں دعوت خطاب پیش کروں گا. یہ بات ایک دفعہ میں نے پہلے بھی کہیں ذکر کی تھی مولوی صاحب کی موجودگی میں. اب چونکہ موقع ایسا ہے اور میں اس بات کو پھر سے ایک دفعہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آج ہم جو بار بار درود و سلام، بار بار اللہم صلی علی محمد، بار بار یا نبی سلام علیک، ہر دفعہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ہم یہ جو ہم بار بار درود و سلام پر زور دیتے ہیں اور درود و سلام کی کثرت کرتے ہیں، اس کے اندر ایک سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے بھی اس پر زور دیا ہے. قرآن نے درود اور سلام دونوں کا ذکر کیا ہے، لیکن آیت کریمہ جو سورۃ الاحزاب کی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ، یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے بعد ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو میرے محبوب کی ذات پر درود بھیجو، وسلموا اور سلام، وسلموا اور سلام اور تسلیما. دوبارہ اس کو اور زیادہ وضاحت فرمائی کہ ایسے نہیں بلکہ تسلیما، سلام ایسے پڑھو جیسے پڑھنے کا حق ہے. سبحان اللہ. تو قرآن مجید نے درود کا ایک دفعہ ذکر کیا لیکن سلام پر زیادہ زور دیا ہے. اس کو دو الفاظوں کو، اور وہ بھی بڑی کثرت کے ساتھ، بڑے زور کے ساتھ اس کو ذکر فرمایا ہے کہ حقیقت میں یہی سلام ہے جو ہماری اور دوسروں کی پہچان ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری چیز ہے. اور یہ بات اس لیے بھی ہے کہ یہ ہم آج جتنا بھی درود و سلام کثرت کے ساتھ زیادہ کرتے ہیں، یہ ہماری قبر اور ہماری آخرت میں یہ زیادہ ہمیں ہماری بخشش کا اور نجات کا ذریعہ بننے والا ہے. اس لیے کہ انسان کی زبان پر جو بات زیادہ، انسان کی زبان پر جو بات زیادہ وہ گنگناتا رہتا ہے، زیادہ وہ پڑھتا رہتا ہے، اس کی عادت سی پڑ جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ کبھی خیال ہو یا نہ ہو لیکن وہ بات اس کی زبان سے نکل جایا کرتی ہے. مثال میں اس طرح کے ایک دفعہ پھر دوں، اور ملک صاحب موجود ہیں چونکہ، تو اکثر ہم جب ان کو ملک صاحب کو کبھی فون کرتے ہیں تو جب بھی فون ریسیو آنسر کرتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں مون موٹرز، ہیلو مون موٹرز. تو اچھا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے آفٹر آورس فون کیا، آفٹر 5 بجے کے بعد ان کو فون کیا تو یہ گھر میں تشریف فرما تھے. تو اب چاہیے تو یہ کہ گھر میں تو مون موٹرز نہ کہا جائے، لیکن جب میں نے ان کو فون کیا 5 کے بعد تو انہوں نے یہی کہا ہے مون موٹرز. میں نے کہا حضرت صاحب ابھی دکان میں ہیں یا گھر پہ ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ چونکہ دن بھر وہی کام کرتے ہیں، دن بھر وہی بار بار کہتے ہیں، تو اب وہ خیال اتر گیا کہ اب آفٹر آورز ہے تو مجھے وہ بات نہیں، چونکہ وہ دماغ میں گھومتا ہے، وہ زبان پر بات چڑھی ہوتی. جو یہ بات تجربے کی ہے کہ جو بات زیادہ زبان پر چڑھ جاتی ہے اس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، اس کی کوئی، وہ ہمیشہ زبان پر آتی رہتی ہے. تو ہم اس لیے درود و سلام پر کثرت کرتے ہیں. اور میں اس بات کو اسے ختم کرتا ہوں کہ ہمارے بہت بڑے عالم دین اللہ مغفرت فرمائے حضرت مولانا بشیر احمد کوٹلی لوہارا علیہ رحمت و رضوان، بہت بڑے بہت خوبصورت عالم تھے، بڑی حکایات انہوں نے لکھی. انہوں نے ایک بات جو اس مسئلے میں فرمائی ہے وہ ایمان تازہ کرنے والی بات. آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اس لیے یہ درود السلام زیادہ پڑھتے ہیں، اور آپ نے وضاحت فرمائی ہے کہ پرانے وقتوں میں اور آج بھی یہی حکم ہے کہ اگر 2 آدمیوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہو
تو اگر اس لڑائی کو بند کرانا ہو تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی اونچی آواز کے ساتھ پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سبحان اللہ. تو جو لڑنے والے ہیں اگر ان کے دل میں ایمان ہے تو وہ اپنے لڑائی کو بھول جائیں گے, درود کے ادب کی وجہ سے لڑائی کو بند کر دیں گے. معلوم یہ ہوا کہ کسی کی لڑائی کو بند کرنا ہو یا کسی کے غصے کو ٹھنڈا کرنا ہو تو اللہم صلی علی محمد پڑھو, کہ یہ ایسی چیز ہے کہ یہ آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور یہ غصے کو کم کر دیا. تو آپ مولانا بشیر صاحب علیہ وآلہ فرماتے ہیں کہ ہم بے شک بہت زیادہ گناہگار ہیں, ہم سیاہکار و بدکار ہیں, اور ہم جب کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے اور ہم اللہ کے حضور اپنے گناہوں کے ساتھ حاضر ہوں گے, اپنے گناہوں کو لے کر اللہ کے سامنے جائیں گے, اور ہماری زندگی بھر کے گناہوں کو ہمارا رب جب دیکھے گا کہ ہم نے اس کی نافرمانی کی ہے تو اسے غصہ تو آئے گا, وہ ہمیں سزا تو دے گا, ہمیں عذاب دے گا, اللہ معاف فرمائے, دینے کو تیار تو ہوگا. لیکن جیسے ہی ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ غصے میں ہے, وہ غضب میں ہے, وہ ناراض ہے ہم سے, ہم نے اس وقت زبان سے یہی کہہ دینا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو یہ سلام برد و درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا, وہ ہماری مغفرت فرمائے. تو اس لیے یہ بڑی مبارک محفل ہے اور یہ محفل ہمیں کام آنے والی ہے. حضرت صاحب کے فرمان کے مطابق 2 اشعار محترم جناب عرفان صاحب پیش فرمائیں گے, اس کے بعد انشاءاللہ حضرت صاحب کا انشاءاللہ عزیز مولانا شریف کی نسبت سے اور اس دربار کی طرف میں پیش کرتا ہوں. میں سب مل کے پڑھے اور تصور بھی یہ کرے کہ ہم اس کی تصور کرتے ہوئے انشاءاللہ اس منقبت کو ہم پیش کرتے ہیں. اللہ علیکہ یا رسول اللہ شان سخاوت ہے, بن مانگے ہی
ही मिलता है, क्या शान सखावत है। ये सच है कि मैं क्या हूँ, क्या मेरी हकीकत है। ये सच है कि मैं क्या हूँ, क्या मेरी हकीकत है। कतरा ही सही लेकिन ओ मेरे कासिम बाबा, कतरा ही सही लेकिन दरिया से तो निस्बत है। कतरा ही सही लेकिन दरिया से तो निस्बत है। इस दिल के बहलने की बस एक ही सूरत है। इस दिल के बहलने की बस एक ही सूरत है। तुम हंस के जरा कह दो, तुम हंस के जरा कह दो, आ तुझसे मोहब्बत है। तुम हंस के जरा कह दो, आ तुझसे मोहब्बत है। चाहा है तुझे हमने, मुझे तुमसे मोहब्बत है।